बीवी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर की कॉल दी तो हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए थी ताकि वो तहरीक इंसाफ के साथ बामानी मुज़ाकरात शुरू करें, लेकिन हुआ इसके बरक्स। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में 26 नवंबर के बाद से इजाफा होता जा रहा है। पार्टी की अंदरूनी तकसीम मज़ीद गहरी हो गई है और वर्कर्स क़यादत से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, जबकि बानी इमरान खान की मुश्किलात कम होने के बजाय अब इनके मिलिट्री ट्रायल का अंदिया दिया जा रहा है और अब इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है, इस शर्त के साथ कि अगर 13 दिसंबर तक बातचीत ना बनी तो फिर सिविल नाफरमानी शुरू होगी। लेकिन हुकूमत ने अभी तक मुज़ाकरात करने का कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया और इसका इजहार तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन ने भी आज पार्लियामेंट के अंदर किया। जनाब स्पीकर, हमने कमेटी इसलिए बनाई कि इसको कमजोरी ना समझे, बहुत हो गया। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो, अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए, ब्रिंग देम टू जस्टिस। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पार्टी के लिए रहमत के बजाय ज़हमत बनता जा रहा है और पार्टी लीडर्स सोशल मीडिया टीम के सख्त बयानिए का बोझ उठाते उठाते परेशान नज़र आ रहे हैं। अब पीटीआई किन नुकात पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी, ये एक अहम सवाल है। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद एहतजाज में मरने वाले अफराद की FIR क्यों नहीं दर्ज करवा पाई, ये दूसरा सवाल है। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात से निकल सकेगी और इमरान खान क्या चाहते हैं, ये भी एक सवाल है। क्या वो डी चौक का धरना या संजानी पर एहतजाज चाहते हैं? इन सवालों के जवाबात लेने के लिए आज हमने दावत दी है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर वकील जनाब सलमान अकरम राजा को। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जो अब आपकी कमेटी बनी है, कोई राब्ता हुकूमत ने आपसे किया है कि जी हम आपसे बात करना चाहेंगे या इब्तदाई बात करना चाहेंगे? एनी सच वर्ड फ्रॉम देम? नहीं, अभी तक ऐसी बात नहीं है। जो गुफ्तगू हो रही है सोशल मीडिया में वो चमगोई पर मबनी है। देखिए, कुछ सतहों पे तो हमारी गुफ्तगू होती रहती है लोगों के साथ। ज़ाहिर है हमारे ताल्लुकात हैं, सियासी भी ज़ाती भी, तो वो गुफ्तगू तो जारी है, जारी रहेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू के नतीजे में कोई ऐसा लाए अमल हम पैदा कर सकेंगे आगे मुज़ाकरात के लिए जिससे सब की फ़लाह हो, मुल्क की फ़लाह हो। और मुल्क में जो इस वक्त एक हिजानी कैफियत है, देखिए एक बहुत बड़ा तबका इस मुल्क का इस वक्त जो है वो नाउमीद और मायूस होता चला जा रहा है इस मुल्क से। इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह का तशद्दुद हो रहा है, जिस तरह गोलियां चली, आप खुद जहां बैठी हैं, ये ब्लू एरिया है, आपने खुद देखा होगा, सुना होगा, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस दिन क्या हुआ। निहत्ते प्रोटेस्टर्स पर कोई हुकूमत जो है शेलिंग नहीं करती, गोली तो दूर की बात है। यहाँ शेलिंग तो हो ही रही थी, उसको तो हमने एक तरह से मान ही लिया है कि ये तो एक मामूल की बात है। जिस तरह की टेयर गैस शेलिंग हुई, खौफनाक किस्म की रबर बुलेट्स चली और उसके बाद लाशें भी गिरी। लाशें बिल्कुल गिरी हैं, 12 का नंबर हम वसूख से बयान करते हैं और ये आप देखेंगी अगले चंद दिनों में मज़ीद इस पे पेशरफ्त होगी। हम यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपने आफ्टर ऑल खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी हुकूमत है, उधर क्यों नहीं आपने FIR दर्ज की? इनमें से जो ज़्यादातर लोग हैं 12 में से, ये ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है, तो उधर आपने FIR क्यों नहीं दर्ज की? नहीं, FIR तो वहीं होगी ना जहाँ वाक़या हुआ। जुर्म अगर यहाँ हुआ है तो FIR तो यहीं होगी। मगर अगर आपको याद होगा कि जब KP के हाउस के ऊपर हमला हुआ था या आप कह दें छापा मारा गया था, तो उसकी FIR तो खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज हुई थी। देखिए उसकी क्या तफसीलात थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखिए यहाँ सूरत हाल ये है, मैं 2 दिन पेशावर गुजार के आया हूँ। जो ख़ानदान हैं शहदा के, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, उनको भी खौफज़दा किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ एक हमारा बरखुरदार शहीद हुआ, मैं नाम नहीं लेता, उनका जो आबाई गांव है कोटली सतिया में, वहाँ लोग गए, उनके घर को वहाँ नुकसान पहुँचाया गया। तो एक जबर का आलम है। हम ये तमाम शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं और इनकी बुनियाद पे हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। मगर क्या सिर्फ वही FIR कर सकते हैं जो ख़ानदान है या कोई और भी कत्ल का FIR देखें कर तो सकते हैं, लेकिन FIR में आपने कुछ बताना होता है कि कहाँ कत्ल हुआ, कब कत्ल हुआ, किसकी मौजूदगी में कत्ल हुआ।
اس کے بغیر ایف آئی آر جو ہے وہ بہت ایک ہلکی دستاویز بن جاتی ہے. تو ایف آئی آر کو ٹھیک بنانے کے لیے جو ایک واقعات ہوئے ان کو اس میں بیان کرنے کے لیے ہمیں یہ قوائف اکٹھے کرنے ہیں, ہمیں ان گواہان کے بیانات لینے ہیں, اور ہمیں یہ اور اس مرحلے میں آپ کہاں تک پہنچے؟ ہم کافی آگے پہنچ چکے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ ہونا شروع ہو جائے گا. جو سوشل میڈیا پہ گفتگو ہے کہ کیوں نہیں کرتے, سست ہیں, کاہل ہیں, ڈھیل ہے, یہ بالکل بچکانہ باتیں ہیں, ان کا کوئی ہمیں ان سے پریشانی نہیں ہے. جو کرنے والے کام ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, ہم خاندانوں کو تقویت دے رہے ہیں, ان کا ساتھ دے رہے ہیں, ان سے گفتگو جاری ہے, اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ اس کے نتیجے میں ایف آئی آرز بھی ہوں گی, استغاثے بھی ہوں گے, اور ہم سپریم کورٹ, ہائی کورٹ میں پٹیشنیں بھی لے کر جائیں گے. اچھا, اور یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کے نکات کیا ہوں گے, کوئی آپ کی کوئی پری کنڈیشنز ہیں مذاکرات کے لیے؟ لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ جب تک آپ ہمارے لوگوں کو رہا نہیں کریں گے, کوئی 5,000 کے قریب آپ کے لوگ ورکرز جو ہیں وہ اس وقت زیر حراست ہے. کچھ نمبرز آپ کے پاس ہیں کہ کتنے لوگ زیر حراست ہیں, کتنے لوگ لاپتہ ہیں, اور آپ کی کنڈیشنز کیا ہوں گی مذاکرات کی؟ دیکھیں, لاپتہ کا تو نمبر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت جو ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں وہ تقریباً 150 سے 200 کے درمیان ہیں, لیکن یہ نمبر ہم روز اس کو ویریفائی کرتے ہیں. کچھ لوگ ہمیں مل جاتے ہیں تھانوں میں گرفتار, کچھ نہیں ملتے. کچھ لوگ جن کے بارے میں ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یہ گرفتار ہیں, پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جیل میں ان کو رکھا ہی نہیں گیا, وہ وہاں موجود ہی نہیں ہیں, ان کو ہم پھر گمشدہ کی فہرست میں ڈالتے ہیں. تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے. اور جو لوگ اس وقت حراست میں ہیں, جیلوں میں ہیں, ان کی تعداد آپ کے پاس ہے؟ دیکھیے, صرف پنڈی اور اسلام آباد میں یہ 2200 تھی. اس کے علاوہ اٹک میں بھی ہیں لوگ, جیلم میں بھی ہیں لوگ. بہت سے لوگوں کو اب لاہور اور گجرانوالہ لے کر جایا جا رہا ہے, ان کو 9 مئی کے مقدمات میں اب ملوث کیا جا رہا ہے, ان کے نام ڈالے جا رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہ پھر حملہ ہے جماعت پر کہ جو لوگ وہاں موجود تھے, اول تو وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے, وہ ایک آئینی حق استعمال کر رہے تھے. ان کو اس تعداد میں گرفتار کرنا نہیں بنتا کہ ایک سیاسی عمل ہے, اس میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے, آپ آئے اور آپ نے اس کو دبوچا اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے. کیوں؟ تو یہ تمام گرفتاریاں ہم سمجھتے ہیں ناحق ہیں, جو آئینی حقوق ہیں ان کے برخلاف ہیں, اور ان لوگوں کو فی الفور رہا ہونا چاہیے. اور آپ کا کیا یہی مطالبہ ہوگا, یا آپ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور پھر آہستہ آہستہ حالات اس طرح بنیں گے کہ آپ معاملات آگے بڑھائیں گے؟ Is there a precondition to these talks? دیکھیے, پری کنڈیشن تو یہی ہے نا کہ ہم سچائی کی طرف آئیں. ہمیں کچھ یہ اشارہ ہو کہ اب جو یہ نظام ہے یہ سچائی کی طرف آنا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں کو مارا گیا, جن پہ تشدد ہوا, ان کے حوالے سے کوئی انصاف ان کو مل سکے. کیونکہ جو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ جی آپ پہلے ہمارے لوگوں کو رہا کریں, تو is that a precondition until then no talks will take place? ایسا ضروری نہیں ہے کہ تمام 5,000 کو کریں, لیکن اس میں جو بالکل صریحاً ناحق گرفتار ہوئے ہوئے ہیں ان کو تو ضرور کریں. ایسا ہماری نظر میں کوئی جواز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ 4-5 ہزار لوگوں کو ایک دن گرفتار کر لیں. تو وہ بات اپنی جگہ ہے. اسی طرح جو ہم کمیشن کا تقاضا کرتے ہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا, 26 نومبر کو کیا ہوا, کیوں آپ ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا دیتے جہاں لوگوں کے بیان ریکارڈ ہوں, لوگ آ کر اس کے ٹی او آرز بھی تو آپ لوگ مل کے بیٹھ کے ہی بنائیں گے نا, تو وہ جب تک بات چیت نہیں ہوگی کیسے بنے گا؟ ہم تیار ہیں. دیکھیں, ہم اس حوالے سے بات بالکل کرنے کو تیار ہیں, اور اس کے بعد آگے ہم سمجھتے ہیں ملک کی فلاح کے لیے, استحکام کے لیے, سیاسی استحکام کے لیے, معاشی استحکام کے لیے ہر سطح پہ بات ہونی چاہیے. اچھا, ایک بات جو ہمیشہ حکمراں جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہتی جی ہم نے ماضی میں بھی ان سے مذاکرات کیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی فیصلے پہ پہنچ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے جی کال آئی ہے اڈیالہ جیل سے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی سوری, اب جو ہم نے مذاکرات کیے تھے جہاں پہ ہم آگے بڑھ گئے تھے, اب وہ سب کچھ کینسل ہو گئی چونکہ خان صاحب مان نہیں رہے. تو پھر وہ سارا جو پروسیس ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. انہوں نے اس کے اسپیسیفک ایگزامپلز دے دیے. اسد عمر صاحب کی بھی انہوں نے بات کی کہ ایک پوائنٹ تھا جب مذاکرات آگے بڑھ گئے تھے, مگر پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں آگے نہیں بڑھا سکتے چونکہ خان صاحب نے کچھ کہہ دیا. سو جو آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ بااختیار نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں بااختیار. نہیں, دیکھیے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بااختیار تو ہم ہیں, لیکن کوئی وجہ نہیں کہ خان صاحب سے ہمارا مسلسل رابطہ نہ رہے.
ہمیں ان سے گفتگو کرنے دی جائے تاکہ کوئی بات کرنے سے پہلے, کوئی کمٹمنٹ دینے سے پہلے ہم ان سے مشورہ کر لیں, ان کی رضامندی جو ہے وہ اس میں شامل ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم بات پہلے کریں اور ان کی رضامندی لینے بعد میں جائیں. تو یہ ایک ایسا پروسیس بالکل بنایا جا سکتا ہے جہاں ہم مل جل کر مذاکرات کریں, ہم رائے خان صاحب کی لیتے رہیں اور اس کی بنیاد پر جو کچھ ہم دے سکتے ہیں, آفر کر سکتے ہیں, وہ ہم آفر کریں. دلچسپ بات آپ کر رہے ہیں. ناظرین چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب. میں آپ کو ابھی تک سیکرٹری جنرل کہہ سکتی ہوں چونکہ آپ کا استعفیٰ ابھی تک قبول نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے اور بھی بڑا کچھ کہا. انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور سنائپرز کے ذریعے ہوا. از دیٹ کریکٹ؟ کیا آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے, عمر ایوب صاحب موقع پر موجود تھے, وہ وہاں تھے, ان کا کہا جو ہے وہ بالکل معتبر ہے, کوئی وجہ نہیں کہ میں اس کو قبول نہ کروں. مگر کیا آپ لوگوں کے پاس کچھ ایسے شواہد ہیں جو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ سنائپرز بلڈنگز پہ کھڑے تھے؟ جی بالکل ہیں, لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کیا جائے. 12 افراد تو کم از کم ایسے ہیں جن کو ہم بالکل وضاحت سے, جن کی ہم نشاندہی کر سکتے ہیں. کسی کا بھی پوسٹ مارٹم کسی ہسپتال نے نہیں کیا. یہاں تمام ہسپتالوں میں یہ باڈیز گئیں, ان کے لواحقین گئے, وہاں میڈیکل لیگل رپورٹس بھی بنی کچھ کیسز میں, ان کو بعد میں تلف کیا گیا, ہسپتالوں کے ریکارڈ کو تبدیل کیا گیا. تو یہ ہماری شکایات میں شامل ہیں. ہم کہہ رہے ہیں سب کی تفتیش کی جائے. ہمارا یہ آپ کہہ لیجئے ایک گمان ہے یا الزام ہے, تو اس کی تفتیش کیوں نہیں ہوتی کہ ہسپتالوں کے ریکارڈ کس نے تبدیل کیے؟ ہم کہتے ہیں تبدیل کیے, ہمیں غلط ثابت کر دیجئے کہ نہیں تبدیل ہوئے. ہمارے پاس کچھ ریکارڈ موجود بھی ہیں. اگر ایک کمیشن بنے گا تو ہم دکھائیں گے کہ وہ ریکارڈ کس نے دیے, مطیع اللہ جان کو کیوں اٹھایا گیا تھا, کیا جرم تھا مطیع اللہ کا. یہی تھا کہ وہ ریکارڈ لے آیا تھا کچھ ہسپتالوں سے. دیکھیے, آپ نے یہ کہا کہ جی میں ادھر نہیں تھا, تو یہ سوال ورکرز نے بہت کیا کہ جی کیوں نہیں لیڈرز وہاں پہ تھے, 25 کو نہیں تو 26 کو کیوں نہیں نکلے, 26 کو نہیں تو 27 کو کیوں نہیں نکلے. تو یہی سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے پنجاب میں بیریکیڈز تھے, مگر پھر بھی آپ لوگ احتجاجاً سمبولکلی تو نکل سکتے تھے. نہیں, ہم لاہور شہر میں تو تھے. دیکھیں, لاہور شہر سے اس دن باہر نکلنا ناممکن تھا. کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ کشتیوں میں وہ راوی عبور کر رہے ہیں, 10 20 30 لوگ شاید چناب تک پہنچ گئے. کچھ لوگ سرگودا سے گئے خوشاب کی طرف اور کچھ آگے لکی مروت اور وہاں سے آنے کی کوشش کی. تو 20 30 40 لوگ شاید پہنچے ہوں گے 30 گھنٹے کی مسافت طے کر کے. لیکن جو کاروان لے کے آنے کی بات تھی وہ تو بالکل ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے, مگر دیکھیے ایک بہت بڑا سوال ہے. اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بشرا بی بی کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ڈی چوک ہی جانا ہے, اور اگر آپ کو میری کال نہ آئے تو آپ سمجھے گا کہ ڈی چوک کا ہی ہم نے فیصلہ کر لیا. اگر آپ کو کوئی اور کچھ کہے تو آپ نے اس کی بات نہیں سننی, آپ نے ڈی چوک جانا ہے. یعنی کہ ان کو اپنی ہی پارٹی کی قیادت کے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں تھا. تو بشرا بی بی نے ان کا ہی حکم مانا اور وہ ڈی چوک پہ گئیں, اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی. تو کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے؟ کیا وہ چاہتے تھے کہ آپ لوگ ڈی چوک جائیں یا وہ چاہتے تھے کہ آپ سنجانی جائیں؟ یہ کلیئر کریں. دیکھیں, سنجانی کی تو بات اس وقت تک نہیں تھی جب تک خان صاحب سے ہمارا رابطہ تھا. بیچ میں 25 نومبر کو جب بیرسٹر گوہر ان سے ملے تو سنجانی کی بات ہوئی, اور انہوں نے اکیلے میں ملے, ان کے ساتھ بیرسٹر سیف بھی تھے, اور یہ بات ہوئی. اور بیرسٹر گوہر نے آ کے یہ بات بتائی کہ انہوں نے کہا ہے کہ سنجانی رک جائیں. بعد میں خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے اس وقت ٹھیک اندازہ نہیں تھا کہ سنجانی کہاں ہے. سنجانی ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں اگر آپ جاتے تو بالکل آپ نرغے میں آ جاتے اور آگے پھر بڑھ ہی نہ سکتے. لیکن بات یہ نہیں تھی. یہ بات اس لیے تھی کیونکہ ہماری جو اپنی ایسٹیمیٹ ہے وہ 8 لوگ تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ مارے گئے, جو ہم نے خود تصدیق کی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ سنجانی چلے جاتے تو شاید یہ لوگ نہ مرتے. تو اسی لیے یہ کانورسیشن بہت ضروری ہے. تو عمران خان صاحب مان گئے تھے سنجانی پہ جانے. جی, بیرسٹر گوہر نے یہی ہمیں بتایا, اور میرے سامنے بھی عمران خان صاحب نے اس کی تردید نہیں کی. دیکھیں, اس دن پھر یہی ہوا نا کہ بیرسٹر گوہر آئے, انہوں نے بات کی, لیکن اس وقت وہ بات جو تھی ٹھیک طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں ہو پائی. پارٹی کے اندر بالکل ایک یہ خیال تھا کہ سنجانی نہیں تو کسی اور جگہ ہم رک جائیں, اور وہاں اگر مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو وہ ہم کریں. چائنا چوک کی بھی بات ہوئی. دیکھیں, خان صاحب کا اپنا بھی نظریہ یہی تھا کہ اس تمام کارروائی کا, پولیٹیکل کارروائی کا مقصد کیا ہوتا ہے. بالآخر مقصد یہی ہوتا ہے کہ گفتگو ہو اور کوئی راستہ نکالا جائے.
مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر اور ان کو کہہ چکے تھے کہ جی آپ سنجانی رک جائیں، مگر یہ اور انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ نہیں کیا جب آپ خان صاحب سے ملے، چونکہ اس کے بعد اتنا کہا کہ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ سنجانی کہاں ہے، تو شاید اس لیے انہوں نے فون نہیں کیا. نہیں انہوں نے یہ بات نہیں تھی، فون ان کو اس طرح دیا نہیں گیا جس طرح وہ فون چاہتے تھے کہ ان کی براہ راست گفتگو ہو بشریٰ بی بی سے، وہ نہیں کرائی گئی. وہ کیا چاہتے تھے کہ وہ یہی چاہتے تھے اور بشریٰ بی بی بھی یہی چاہتی تو کس نے نہیں دیا کہ فون ان کی براہ راست گفتگو ہو، تو جیل حکام نے اور جو کوئی جیل حکام کو حکم دے رہے تھے. اور اگر وہ ان کی بات ہو جاتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن 26 نومبر کو آپ کا سارا جو جلوس تھا وہ سنجانی ہی جاتا، یا کسی اور جگہ ہم رک سکتے تھے، اور بھی آرام چائنا چوک کا بھی ایک، چائنا چوک سے پہلے بھی رک سکتے تھے 26 نمبر چنگی پہ بھی، اور گفتگو تو یہ فیس آف پھر جو ہے یہ اوائڈ ہو سکتا تھا. دیکھیں بالکل ہو سکتا تھا، اور میری نظر میں اس دن یہ انتظامیہ کی طرف سے بھی ایک کوتاہی کہہ لیجئے ہوئی. یہ جو گفتگو کا جو ایک چینل تھا اس کو بند نہیں ہونا چاہیے تھا. خان صاحب کا باہر کی دنیا سے جب آپ رابطہ منقطع کرتے ہیں تو اس کے اچھے نتائج نہیں ہوتے. بہرحال وہ لیڈر ہیں، عوام کو ان پہ بھروسہ ہے، ان پر اعتبار ہے، ان کی بات جو ہے وہ عوام تک پہنچنی چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گولی ہے وہ کس نے چلائی، چونکہ اس وقت جو حکمراں جماعت ہے وہ انسسٹ کرتی ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے پاس لائیو ایمیونیشن نہیں تھا. دیکھیں ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ایک کمیشن بنا لیجئے. گولی ظاہر ہے ہم نے نہیں چلائی، ہم نے اپنے بچوں پر گولی نہیں چلائی، گولی ریاست ہی نے چلائی ہے. ریاست کے اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ گولیاں تو ہیں نا، آپ میڈیکو لیگل کم از کم ایک میرے پاس ہے، باقی جو جسم ہیں ان کی اگر آپ قبر کشائی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. گواہان موجود ہیں، چند دنوں میں نے عرض کیا یہ گواہان سامنے آ جائیں گے جو یہ بتائیں گے کہ اونچائی سے گولیاں آ رہی تھیں، بچوں کو لگی، لڑکوں کو لگی، لوگوں کو لگیں گولیاں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے خود ہی اپنے اوپر طاری کر لیا ہے. ہر ایک کے سامنے بچے گرے ہیں، بے شمار لوگ زخمی ہوئے ہیں، ہسپتالوں میں ان کی تصاویر ہیں، ان کے زخم آپ دیکھ سکتی ہیں. یہ تمام ریکارڈ جو ہے ایک ڈاسیر کی شکل میں چند دنوں میں سامنے آئے گا. کیا آپ اس بات کو کلیئرلی کہہ سکتے ہیں اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کسی بھی پروٹیسٹر کے پاس کوئی ویپنز نہیں تھے؟ دیکھیں یہ ہماری پالیسی نہیں تھی. کچھ بچوں کے پاس ہو سکتا ہے غلیلیں ہوں، لیکن اس سے زیادہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کسی کے پاس کچھ تھا. جب آپ پہ پتھراؤ ہو رہا ہو تو لڑکے بچے پتھر اٹھا کے واپس پھینک دیتے ہیں، آپ پہ شیل برس رہے ہوں تو وہ شیل واپس پھینک دیتے ہیں، لیکن کوئی شخص جو ہے اسلحہ لے کر نہیں آیا. آپ کے لیے معاملات کافی پیچیدہ ہو گئے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو خان صاحب کے ساتھ آپ تک رسائی نہیں ہوتی، آپ نے خود اس کا اظہار کیا کہ یہ مشکل ہو جاتا ہے. مگر سوشل میڈیا پہ بڑی ایک ایکسٹریمسٹ پوزیشن یا ہارڈ ہاکش پوزیشن لی جاتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں آن دا گراؤنڈ جو ہے آپ سب جو ہیں وہ معاملات کو آگے چلانے یا حل کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو تضاد ہے اس کو آپ کیسے پر کریں گے ود ان دا پارٹی؟ دیکھیں یہ تو سوشل میڈیا کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے نا. اب سوشل میڈیا پہ کوئی لکھتے یہ کمپرومائز لوگ ہیں، انہوں نے ہسپتالوں میں تو ٹویٹر ہینڈل کی بات کر رہی ہوں خان صاحب کی. نہیں دیکھیں اس پہ جو بات ہوتی ہے وہ میری نظر میں اس میں تہیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ایکسٹریمسٹ بات ہوتی ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں. اس میں بالکل یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم پر ظلم ہوا ہے، ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اس کا جواب دہ ہونا ہے ریاست کو، ہم اس بات کو نہیں چھوڑیں گے. تو اس کو آپ ایکسٹریمسٹ پوزیشن نہیں کہہ سکتی. یہ کسی بھی لیڈر کے لیے یہ ضروری ہے، اس پہ فرض اس پہ بنتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی جان کا تقاضا کرے کہ یہ خون کس نے بہا. اچھا ماضی میں آپ کے درمیان اور بشریٰ بی بی کے درمیان کافی تلخی ہو گئی تھی. نہیں یہ بھی غلط ہے. دیکھیں یہ بھی زیب داستان ہے جو میڈیا پہ ہوئی، ایسی بات نہیں ہے. ہم گفتگو کر سکتے ہیں، میں اگر کہیں بیٹھا ہوں گا تو ظاہر ہے میں گفتگو کروں گا، سوال جواب ہوگا، لیکن اس میں تلخی کی بات کوئی نہیں. تو ابھی اچھے آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں؟ میرا یہی خیال ہے. میری ملاقات تو نہیں ہوئی کچھ دنوں سے، لیکن مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی تعلقات خراب ہونے کی. بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا اہم انٹرویو دیا. ناظرین سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور جو اہم بات انہوں نے کی ہے کہ وہ یہی کی ہے کہ اگر ان کی بات چیت ہو جاتی عمران خان صاحب کے ساتھ تو پھر یہ جو فیس آف ہوا ڈی چوک میں ہم نے دیکھا، جو وائلنس ہوا ڈی چوک میں، یہ اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ नैयर बुखारी मौजूद हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और उसके साथ साथ सीनियर वकील भी हैं, इसलिए पार्टी इनके साथ जो है आइनी अमूर पर मुशावरत भी करती रहती है। हाल ही में पानी और सूबों के वसाइल के मसले पर पीपल्स पार्टी और हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के दरमियान तनाव पैदा हो गया था, जिसको दूर करने के लिए दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात आज भी हुए, लेकिन कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आ सका। दूसरी तरफ ये क्यासा राइयाँ भी हो रही हैं कि अगर नून लीग का बैड ब्रांड, जिस तरह फैसल वाडा साहब कहते हैं, फेल हो गया है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आजमाया जा सकता है? नैयर बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आपको तो मेरे से बेहतर पता है कि कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता। तो अभी आप कहते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर 2 या 3 ईयर इच होनी शुरू हो जाती है। अभी भी क्या साराइयाँ इस्लामाबाद शहर में, जहाँ पे मैं और आप रहते हैं, ये हो रही हैं और ख़ुद फैसल वाउडा साहब कर रहे हैं कि जी नून लीग बैड ब्रांड है, सस्टेनेबल नहीं है। तो आप इस हुकूमत को अपनी मुद्दत या इस वज़ीर आज़म को अपनी मुद्दत पूरी करते हुए देख रहे हैं? शुक्रिया। गुजारिश है कि जहाँ तक असेंबली की मुद्दत पूरी करने की बात है, ऑब्वियसली अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस ना करे रेजोल्यूशन की, और तो कोई रास्ता नहीं है। राइट। अब तो 58(2) भी आइन का हिस्सा नहीं है, तो रेजोल्यूशन तो असेंबली की प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे हो सकती है। और गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की रिमूवल 2 तरीके से होती है, या वो रिज़ाइन कर जाए या वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ हो जाए। 2 ही सूरत हाल हैं। और वज़ीर आज़म वो बनता है कि जिसके पास नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी हो। तो ये 3 बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। वाडा साहब कहते हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, लेकिन अगर आप ये देखती हैं कि आया प्राइम मिनिस्टर वुड रिज़ाइन हिमसेल्फ, आई डोंट थिंक सो। अभी तो अपरेंटली कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती। वो तो बड़े सेटिस्फाइड नज़र आते हैं कि इकॉनमी बड़ी दुरुस्त हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज बड़ा ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशन बहुत नीचे आ गई है। ये बातें तो हैं। अगर वो रिज़ाइन नहीं करते, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस, तो पीपल्स पार्टी ने ये ज़रूर अश्योर किया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपकी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपकी कैबिनेट की स्लॉट हम नहीं लेंगे, लेकिन नेशनल असेंबली में हम आपकी मेजॉरिटी टूटने नहीं देंगे, हम आपकी सपोर्ट जारी रखेंगे। बाकी स्पेकुलेशंस होती रहती हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में मैं नहीं समझता हूँ, दुनिया की पॉलिटिक्स के बारे में प्रेडिक्शंस जो हैं वो नहीं की जा सकती। नहीं, जाहिर है, मगर चूंकि आप एक ज़ीरक सियासतदान भी हैं, कानून को भी अच्छी तरीके से समझते हैं, और चूंकि फैसल वाउडा साहब जो है वो बाअसर जो हल्के हैं उनसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहते हैं, तो जब वो कोई बात कहते हैं, तो जिस तरह एक ज़माने में TV चैनल शेख रशीद साहब को चलाया करते थे, तो अब फैसल वाउडा साहब को भी चलाते हैं, तो जब वो कहते हैं बैड ब्रांड, तो फिर सबके कान ज़रूर खड़े होते हैं। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। एक और सवाल भी आपसे करूँगी कि जो अब एक कमेटी बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि चलें जी हुकूमत के साथ हम मुज़ाकरात करें, PTI ये कहते हुए नज़र आ रही है कि अगर हुकूमत की तरफ से तो उनकी मुज़ाकराती टीम में अगर पीपल्स पार्टी शामिल होती है, तो फिर उस मुज़ाकरात के ज़्यादा वेट आ जाएगा या वो ज़्यादा बामायने हो जाएंगे। अब क्या पीपल्स पार्टी PMLN की इस पे कोई बात हुई है कि अगर हमने PTI से बात करनी है तो हम इकट्ठे करेंगे? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ये प्रेरोगेटिव भी 2 बातें हैं। या तो ये प्रेरोगेटिव होगा प्राइम मिनिस्टर का, अच्छा, अगर ये पार्लियामान के अंदर बैठ के बात करनी है तो फिर ये प्रेरोगेटिव होगा स्पीकर का, कि स्पीकर को कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करता है। लेकिन पहले वो CBM की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो ट्रस्ट डेफिसिट है विद PTI टीम। PTI की टीम जब भी कॉन्स्टिट्यूट होती है, एक तो वो मेरा ख्याल उनके पास कंप्लीट मैंडेट नहीं होता, या मैंडेट होता है तो वो विड्रॉ कर लिया जाता है एनी टाइम। उनका बानी किसी टाइम भी वो विड्रॉ कर सकता है। माजी में ये कुछ होता रहा है, और वो इसको कोई बुराई भी नहीं समझते। वो कहते हैं यू टर्न सियासत की महराज है। तो पहले तो जो मिसट्रस्ट है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि अगर प्रोसेस शुरू हो तो आया ये अल्टीमेटली लॉजिकल एंड को पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा,
یا اس سے پہلے ہی تو وڈرا تو نہیں کر جائیں گے, وہ سارے ایفرٹس جو ہیں وہ فیوٹائل ہو جائیں. تو پہلی بنیادی بات ہے کہ اس کمیٹی کو کیا اسٹرینتھ ہے ان کے پاس اور کتنا ان کے پاس اختیار ہے معاملات کو طے کرنے کا. اگر کمیٹی نے بات چیت کرنی اور پھر کہتے ہیں جی ہم ریورٹ بیک کر رہے ہیں اپنے لیڈر کے پاس, اس سے کنسلٹ کریں گے اور پھر واپس آئیں گے, تو یہ باتیں اس طرح جو ہے نا مذاکرات کامیابی کی طرف نہیں بڑھتے. مگر وہ یہ کہتے ہیں نیئر صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی اپنی طرف سے کچھ سی بی ایمز کمپوزٹ بلڈنگ میجرز آپ کریں. وہ یہ کہتے ہیں, اور عمر ایوب صاحب نے حال ہی میں کہا, لیڈر آف اپوزیشن ہے, کہتے ہیں کہ جی پہلے تو آپ ہمارے جو قیدی ہیں ان کو رہا کریں, بالخصوص عمران خان صاحب کو, پھر مذاکرات ہوں گے. دیکھیں منیب, ایک بات یہ ہے کہ اگر پری کنڈیشنز ہوں فار اے ڈائلاگ تو وہ ڈائلاگ ہوتے نہیں. میں نے پہلے بھی ایک ٹاک شو میں کہا کسی سے کہ آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ, کہ ہم نے 77 کی پی این اے کی موومنٹ اپنی جماعت کے خلاف دیکھی, اور یہ کوئی پری کنڈیشنز نہیں تھی کہ آپ دوبارہ الیکشن کروائیں اور بھٹو شہید سے آ کے مذاکرات شروع کیے پی این اے کی لیڈرشپ نے. یہ علیحدہ بات کہ ان مذاکرات میں بہت سارے معاملات طے ہو گئے, لیکن یہ پری ریکوزٹ نہیں تھی ڈائلاگ کے لیے کہ یہ باتیں کریں اور پھر ہم ڈائلاگ پہ بیٹھیں گے. نہیں, میں آپ کی بات سمجھ گئی, مگر کچھ چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ وکیل ہیں, معاملات کو دیکھتے ہیں زیادہ غور سے, خاص طور پہ قانونی معاملات کو. تو اب تو یہ ایسے لگ رہا ہے جنرل فیض کی جب سے ان کے اوپر چارج شیٹ کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ملٹری کورٹ کے اندر ان کے ٹرائل کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہوگا اگر ایک سابق وزیر اعظم کو ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائی کیا جائے, اور وہ ٹرائل جس طریقے سے ہو رہے ہیں ملٹری کورٹس میں اسی طرح ہی ہوں جس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس وقت, تو اور قانونی تقاضے بھی پورے نہیں ہو رہے, تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں میرا خیال ہے اس میں بات ہے قانون کی, کہ آپ کے ملک کا قانون کیا کہتا ہے. پیپلز پارٹی کے موقف کی بات نہیں ہے. اب وہ جو قانون ہے وہ چیلنج ہوا پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ کی ایک ورڈکٹ آلریڈی آئی ہوئی ہے جس پہ انہوں نے سویلینس کے ٹرائل کو انہوں نے کہا کہ یہ قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اگر آپ ان کا سویلینس کو ٹرائل کریں گے. اور اس آرڈر کے خلاف ابھی وہ آئی سی اے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس. اب یہ سارا دار و مدار جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کی ڈیسیژن پہ ہے. اس پہ میری ذاتی رائے یا کسی فرد وقت کی ذاتی رائے کی بات تو نہیں ہے, بات تو قانون کی ہے. نہیں, مگر میں نیئر صاحب میں آپ سے اس لیے بھی یہ سوال کر رہی ہوں, آپ کو یاد ہوگا جب ملٹری کورٹس کو آپ لوگوں نے فعال کیا تھا 2014 کے اے پی ایس کے حملے کے بعد, تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ رضا ربانی صاحب نے ایک آنسو بھی بہائے تھے جب انہوں نے دستخط کیے تھے, اور انہوں نے کہا تھا اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا وقت پھر سے نہ آئے. اس لیے میں یہ آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ جی I recall I myself was presiding the session of the Senate at that time. جی بالکل درست آپ نے کہا, میں چیئرمین سینٹ تھا اور رضا ربانی بالکل اسپیچ کی تھی. I am a witness to it. جی جی بالکل, اس لیے پریزائڈ کر رہا تھا. جی میں نے ذکر کیا سن سیٹ کلاس تھی جی, اور وہ اے پی ایس کا ایشو جو تھا, جو انسیڈنٹ تھا, اس انسیڈنٹ پہ جو ایسے حالات تھے اور جس حالات کے تحت وہ ٹرائل ہوئے اور وہ ملٹری کورٹس کی اجازت ملی ان کے ٹرائل کی, تو دیٹ واز اے ڈفرنٹ ایشو. اب یہ جو 1953 کا آرمی ایکٹ ہے اس کی پروویژنس کو چیلنج کیا گیا آفٹر ویری بیلیٹڈ اسٹیج. کہاں 53 کا قانون ابھی آ کے 2023 میں وہ چیلنج ہو رہا ہے, اور پھر اس کی ایک ورڈکٹ آ گئی ہے اکتوبر 2023 میں ورڈکٹ آ گئی تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ نو جی یہ سیولینس کا ٹرائل انڈر دی آرمی ایکٹ نہیں ہو سکتا. اب وہ چیز ابھی سب جوڈس ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس, تو اس پہ میری ذاتی رائے کی کوئی اہمیت نہیں.
फैसला वो सर आपकी राय की अहमियत ऐसे है कि इसके ऊपर कुछ लोगों ने बुनियादी पोजीशन ले ली है। आप इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस को देखें तो वो ये कहते हैं कि जी सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स में। कई ऐसे वकील हैं जो कहते हैं, मुनीर मलिक साहब का जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, वो कहते हैं कि जी नहीं होना चाहिए क्योंकि कानूनी तकाजे पूरे नहीं होते, उसकी लेजिटिमेसी नहीं होती। इसीलिए मैं आपसे This is one side story ना, for and against there are arguments for it. All right. There are for and against arguments. मतलब है कि डिफेंस मिनिस्ट्री का लॉयर है ख्वाजा हारिस, ही सेज होने चाहिए, और सलमान अकरम राजा कहता नहीं होने चाहिए। मगर अगर होने चाहिए तो उसका जवाब क्या है? तो बात में है कि लेट्स लीव इट टू द सुप्रीम कोर्ट। ऑल राइट, लेट देम डिसाइड इट नाउ। ऑल राइट, तो हम तो कानून की अमलदारी पे बिलीव करते हैं। राइट नहीं, आपने बड़ी क्लियरली कह दिया। आखिरी सवाल आपसे कि आपके कुछ पॉलिटिशियंस आपकी ही जमात के हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा एक तहरीरी मुआहदा हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और उसकी बिना के ऊपर हमने कहा था कि हम इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। वो तहरीरी मुआहदा क्या था और उसका जामिन कौन था? देखिए उसमें जामिन नहीं था, इट वाज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअली एग्रीड था। और उस पर क्योंकि हम जो इलेक्शन से पहले ऑब्वियसली हमारा मौक़िफ़ था कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो हमने कहा कि जी आपकी स्ट्रेंथ हमसे ज़्यादा है नेशनल असेंबली में, इट इज़ योर टर्न। और फिर हमने कहा कि ठीक है, इवन हमने तो उस वक्त पीटीआई से भी कहा था और कि आए बैठ के हुकूमत बना लें आप, बिल्कुल कहा था। दे डिड नॉट एग्री टू इट, क्योंकि हम सिस्टम की कंटिन्यूटी पे बिलीव करते थे। हम ये चाहते थे कि इलेक्शन हो गए, भला उसके रिजल्ट्स पे बहुत सारे लोगों को कंसर्न्स थे, बहुत सारे मतलब एतराज़ात भी थे, लेकिन हम चाहते थे कि ये असेंबली अब वजूद में आ गई है, इसको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, हुकूमत बननी चाहिए, सिविलियन सेटअप आना चाहिए। तो वो PMLN गवर्नमेंट में आ गई, हम उनको सपोर्ट, उन्होंने हमें कहा आप कैबिनेट का हिस्सा बने, हमने कहा नो कैबिनेट का हम हिस्सा नहीं बनेगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नय्यर बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, वील हैव टू लीव इट देयर। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।